اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا مشاہدات کیے، یعنی کیا کیا دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور سفر معراج میں کون کون سی سواریوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر معراج شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر تشریف لے کر گئے مکہ سے بیت المقدس تک۔ اس کے بعد بیت المقدس سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھیوں پر تشریف لے کر گئے۔ اس کے بعد آسمان اول پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازو پر تشریف لے گئے، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام کے بازو پر تشریف لے کر گئے۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رف یعنی قدرتی تخت پر تشریف لے کر گئے۔ سبحان اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریاں تھیں، اور یہ ساری سواریاں نور کی سواریاں تھیں، اور نور پر نور ہی سوار ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر کیا کیا مشاہدات کیے، کیا کیا دیکھا، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں دیکھا انشاءاللہ تعالی وہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ آج ابھی اس کلپ میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ معاذ اللہ جہنم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن لوگوں کو دیکھا اور ان کو کیا کیا عذاب ہو رہے تھے۔ نمبر 1 پر غیبت کرنے والے مسلمان۔ غیبت کرنے والوں کو کیا عذاب ہو رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں دیکھا کہ لوگوں کی غیبت اور لوگوں کی آبرو ریزی کرنے والوں کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ ان سے اپنے چہروں کو اور سینوں کو بری طرح سے نوچ رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی بھی مسلمان بہن بھائی کی غیبت کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ غیبت کر لیں گے، وقت آپ کا گزر جائے گا، ذکر میں گزاریں گے، اچھے کاموں میں گزاریں گے، کسی کے لیے بھلائی کرنے میں گزاریں گے تو آپ کا بھلا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر کسی کے لیے برا سوچیں گے، کسی کی غیبت کریں گے، برائیاں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، یا کسی کی آبرو ریزی کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ قیامت کے دن ناخن تانبے کے بنا کر اس سے انسان اپنا چہرہ نوچ رہا ہوگا، اتنا سخت عذاب دیا جائے گا۔ نمبر 2 پر جنسی بے راہ روی میں مبتلا لوگوں کا کیا انجام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو صاف ستھرا پاکیزہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا اور بدبودار گوشت کھا رہے ہوں گے، اور وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو پوچھا میں نے کہ یہ کیوں یہ لوگ گلا سڑا کھا رہے ہیں صاف ستھرا کھانا چھوڑ کر؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شوہر یا بیوی سے حلال کام کرنے کی بجائے یہ بدکاریوں میں پڑے ہوئے تھے۔ نمبر 3 پر یتیموں کا مال کھانے والوں کا عبرتناک انجام ہوگا کیا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یتیموں کا مال کھانے والوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اتنے بڑے تھے جس طرح اونٹ کے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے منہ میں پتھروں جیسے انگارے اپنے منہ میں ٹھونس رہے جو ان کے پاخانے کے راستے سے نکل رہے ہیں اور ان کا اندر سارا جلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیا کریں کہ انگارے اپنے ڈال رہے اور عذاب میں مبتلا ہیں۔ نمبر 4 پر سود خور۔ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں نا پروفٹ ہے، اور طرح طرح کے نام دے کر بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو اس طرح کا ہوگا، اس طرح کا ہوگا۔ تو سود خوروں کا کیا انجام ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود خوروں کو میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ گھروں کی مانند کشادہ ہیں، اتنے بڑے ان کے پیٹ ہیں جن میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ نمبر 5 پر جو عورت شوہر کے ساتھ خیانت کرنے والی ہوگی اس کا کیا حال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے
چبھا کر انہیں زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا گیا تھا۔ استغفراللہ۔ نمبر 6 پر بے عمل واعظوں اور خطیبوں کا انجام۔ استغفراللہ۔ بیٹھ کر باتیں کرنا، بڑی بڑی تقریریں کرنا، واعظ و نصیحت کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن جو عمل نہیں کرتے، عالم لوگ بھی، قاری حضرات بھی، خطیب بھی دوزخ میں جائیں گے۔ جو عمل کرنے والے نہ ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا؟ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہ کرنے والے خطیب جو ہوں گے یا جو تقریریں کرنے والے ہوں گے، ان کا حال دیکھا کہ ان کی جو زبانیں ہیں لوہے کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہیں، اور جب کاٹی جاتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو جاتی ہیں، اور پھر بار بار ان کے ساتھ یہی عمل ہوتا ہے۔ استغفراللہ۔ تو اپنے اوپر پہلے انسان کو باعمل ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر انسان کو اچھی باتیں اور نصیحتیں دوسروں کو بتانا چاہیے۔ جب تک خود باعمل نہیں ہوں گے تب تک دوسرے انسان کو ہم کس طرح بتائیں گے، کس منہ سے بتائیں گے؟ ورنہ پھر کیا ہوگا کہ انجام یہی ہوگا کہ زبانیں جو ہے لوہے کی کینچی سے کاٹی جائیں گی۔ نمبر 7 پر جنت کی خوشبو اور جہنم کی سزا دی جائے گی کیسے لوگوں کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب جنت پر ان کا گزر ہوا تو وہاں سے ٹھنڈے اور خوشبودار ہوا کے جھونکے آ رہے تھے، اور جب جہنم پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت بدبو محسوس فرمائی، اور بتایا گیا کہ جو جنت میں ہیں ان کے اوپر جو ہے ٹھنڈی ہوائیں ہیں اور ان کے اوپر خوشبو طاری ہے، جو جہنم میں ہے ان کو گرم ہوائیں ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ بدبو طاری ہے۔ یہ سارے مشاہدات عبرتناک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں مشاہدہ فرمائے۔ جنت میں نبی پاک نے کیا کیا دیکھا اور جنت میں کیا مشاہدات کیے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی ویڈیو آپ کے سامنے جلدی آئے گی، اور آپ سن کر اس میں بھی انسان کو خوشی ہوگی کہ کیسے کیسے لوگ ہوں گے، کیسے کیسے اعمال کرنے والے لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔